آپ کی خوشی میں، آپ کے غم میں، آپ کی آنسوؤں میں، آپ کی مسکراہٹوں میں، آپ کے آج میں، آپ کے کل میں، آپ کے ساتھ ہوگی ایک کہانی اور میں۔ نمشکار دوستوں، آپ سبھی کا سواگت ہے میرے چینل کتھا ساگر میں۔ دوستوں، آج میں آپ سب لوگوں کے لیے سعادت حسن منٹو جی کی کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی کا شیرشک ہے عقل داڑھ۔ تو چلیے اس چھوٹی سی کہانی کی شروعات کرتے ہیں۔ آپ منہ سجائے کیوں بیٹھے ہیں؟ بھائی، دانت میں درد ہو رہا ہے، تم تو خامخواہ کیا؟ آپ کے دانت میں کبھی درد ہو نہیں سکتا؟ وہ کیسے؟ آپ بھول کیوں جاتے ہیں کہ آپ کے دانت مصنوعی ہیں؟ جو اصلی تھے وہ تو کبھی کے رخصت ہو چکے ہیں۔ لیکن بیگم، بھولتی تم ہو، میرے 20 دانتوں میں صرف 9 دانت مصنوعی ہیں، باقی اصلی ہیں اور میرے اپنے ہیں۔ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہ ہو تو میرا منہ کھول کر اچھی طرح معائنہ کر لو۔ مجھے یقین آ گیا، مجھے آپ کی ہر بات پر یقین آ جاتا ہے۔ پرسوں آپ نے مجھے یقین دلایا کہ آپ سنیما نہیں گئے تھے تو میں مان گئی، پر آپ کے کوٹ کی جیب میں تو ٹکٹ پڑا تھا۔ وہ کسی اور دن کا ہوگا، میرا مطلب ہے آج سے کوئی 2-2.5 مہینے پہلے کا، جب میں کسی دوست کے ساتھ پکچر دیکھنے چلا گیا ہوں گا۔ ورنہ تم تو جانتی ہو مجھے فلموں سے کوئی دلچسپی نہیں، تم تو خیر ہر فلم دیکھتی ہو۔ خاک، مجھے فرصت ہی کہاں ہوتی ہے؟ فرصت ہی فرصت ہے، بچیوں کو اسکول بھیج دیا، پھر سارا دن تم کرتی کیا ہو؟ نوکر انہیں اسکول سے لے آتا ہے، کھانا کھلا دیتا ہے، تم یا تو اپنی کسی سہیلی یا رشتہ دار کے یہاں چلی جاتی ہو، یا میٹنی شو دیکھنے شام کو پھر سے چلی جاتی ہو۔ اب بھائی، شام کو پھر دورہ پڑتا ہے اور چلی جاتی ہو پھر کوئی اور فلم دیکھنے۔ یہ سفید جھوٹ ہے، یہ سفید ہے نہ کالا، حقیقت ہے۔ آپ کے دانت کا درد بھی کیا حقیقت ہے؟ چٹاک چٹاک باتیں کر رہے ہو۔ سب سے بڑا درد تو تم ہو، اس کے سامنے دانت کا درد کیا حقیقت رکھتا ہے؟ تو آپ نے جس طرح اپنے دانت نکلوائے تھے اسی طرح مجھے بھی نکال کے باہر پھینک دیجئے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں، اس کے لیے تو بڑی ضرورت کی ضرورت ہے۔ آپ جرت کی بات نہ کریں، آپ کو مفت میں ایک نوکرانی مل گئی ہے جو دن رات آپ کی خدمت کرتی ہے، اسے آپ برطرف کیسے کر سکتے ہیں؟ غضب خدا کا، تم نے دن رات میری کیا خدمت کی ہے؟ پچھلے مہینے مجھے جب نیمونیا ہو گیا تھا تو تم مجھے بیماری کی حالت میں ہی چھوڑ کر سیالکوٹ چلی گئی تھیں۔ وہ تو بالکل جدا بات ہے۔ جدا بات کیا ہے؟ مجھے آپ کو معلوم ہے کہ اپنی عزیز ترین سہیلی نے بلایا تھا کہ اس کی بہن کی شادی ہو رہی ہے، اور یہاں جو میری بربادی ہو رہی تھی۔ آپ اچھے بھلے تھے، میں نے ڈاکٹر سے پوچھ لیا تھا، اس نے میری تشفی کر دی تھی کہ آپ تشویش کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، نیمونیا کا اٹیک کوئی اتنا سیریس نہیں، پھر پنسلن کے ٹیکے دیے جا رہے ہیں، انشاءاللہ 2-1 روز میں تندرست ہو جائیں گے۔ تم سیالکوٹ میں کتنے دن رہیں؟ کوئی 10-15 دن۔ اس دوران میں تم نے مجھے کوئی خط لکھا، میری خیریت کے متعلق پوچھا؟ اتنی فرصت ہی نہیں تھی کہ آپ کو ایک خط بھی لکھ سکتی۔ لیکن تم نے اپنی والدہ مکرمہ کو تو 4 خط لکھے۔ وہ تو بہت ضروری تھے، میں نے سب پڑھے ہیں۔ آپ نے کیوں پڑھے؟ یہ بہت بدتمیزی ہے۔ یہ بدتمیزی میں نے نہیں کی، تمہاری والدہ مکرمہ نے مجھے خود ان کو پڑھنے کے لیے کہا تھا، اور مجھے معلوم ہوا کہ وہ کس قدر ضروری تھے۔ کیا ضروری تھے؟ بہت ضروری تھے، اس لیے کہ خاوند کے فیفڑوں کے مقابلے میں دلہن کے جہیز کی تسلیفیت بہت اہم تھی۔ اس کے بالوں کی افشاں، اس کے گالوں پر لگایا گیا گازا، اس کے ہونٹوں کی سرخی، اس کے زر وفت کی قمیض، اور جانے کیا کیا۔ یہ تمام اطلاعیں پہنچانا واقعی اشد ضروری تھا، ورنہ دنیا کے تمام کاروبار تو رک جاتے، چاند اور سورج کی گردش بند ہو جاتی۔ دلہن کے گھونگھٹ کے متعلق اگر تم نہ لکھتی تو وہ کس طرح بار بار جھنجھلا کر اٹھا دیتی تھی، تو میرا خیال یہ ہے کہ ساری دنیا ایک بہت بڑا گھونگھٹ بن جاتی۔ آج آپ بہت بھونڈی شاعری کر رہے ہیں۔ بجا ہے تمہاری موجودگی میں اگر غالب مرحوم بھی ہوتے تو وہ اسی قسم کی شاعری کرتے۔ آپ میری توہین کر رہے ہیں۔ تم نالش کر دو، مقدمہ دائر کر دو۔
میں ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہتی۔ تو پھر کن چکروں میں پڑنا چاہتی ہو، مجھے بتا دو۔ آپ سے جو میری شادی ہوئی تو اس سے بڑا چکر اور کون سا ہو سکتا ہے میرے لیے؟ میرے بس میں ہوا تو اس سے میں نکل بھاگوں گی۔ تمہارے بس میں کیا کچھ نہیں، تم چاہو تو آج ہی اس چکر سے نکل سکتی ہو۔ کیسے؟ یہ مجھے معلوم نہیں، تم ماشاء اللہ عقل مند ہو، کوئی نہ کوئی راستہ نکال لو تاکہ یہ روز روز کی بک بک اور جھک جھک ختم ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود یہ چاہتے ہیں کہ مجھے نکال باہر پھینکے؟ لا حول ولا قوت، میں تو خود باہر نکالے جانے کے لیے تیار ہوں۔ کہاں رہیں گے آپ؟ کہیں بھی رہ لوں گا، کسی دوست کے یہاں کچھ دیر ٹھہر جاؤں گا، یا شاید کسی ہوٹل میں چلا جاؤں۔ اکیلی جان ہوگی تو میں تو بھائی فٹ پاتھ پر بھی سو کر گزارا کر سکتا ہوں۔ کپڑے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، ان کو کسی لانڈری کے حوالے کر دوں گا۔ وہاں تو اس گھر کے مقابلے میں کہیں زیادہ محفوظ رہیں گے۔ شیشے کی الماریوں میں سجے ہوں گے، جب گئے ایک سوٹ نکلوایا، اسی کی دھلائی یا ڈرائی کلیننگ کے پیسے ادا کیے، اور کھراما کھراما کہاں گئے؟ کہیں بھی لارنس گارڈن ہے، سنیما ہے، ریسٹوران ہے، بس جہاں جی چاہا چلے گئے، کوئی پابندی تو نہیں ہوگی اس وقت۔ یہاں میں نے آپ پر کون سی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں؟ کھلے بندوں کی طرح جو چاہے کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو کبھی ٹوکا ہے؟ ٹوکا تو نہیں ہے، لیکن میرا ہر بار ایسا جھٹکا کیا ہے کہ مہینوں طبیعت صاف رہی۔ اگر طبیعت صاف ہے تو اس میں کیا کباوت ہے؟ طبیعت تو ہمیشہ صاف رہنی چاہیے۔ مانتا ہوں کہ طبیعت ہمیشہ صاف رہنی چاہیے، مگر طبیعت صاف کرنے والے کو اتنا خیال ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ ضرورت سے زیادہ صاف نہ ہو جائے۔ آپ کے تو دانت میں درد ہو رہا تھا نا؟ وہ درد اب دل میں چلا گیا ہے۔ کیسے؟ آپ کی گفتگو ہر قسم کے کرشمے کر سکتی ہے۔ داڑھ میں شدت کا درد تھا، لیکن آپ خدا معلوم کیوں تشریف لے آئیں اور مجھ سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا کہ وہ داڑھ کا درد سیدھا دل میں منتقل ہو گیا ہے۔ میں صرف یہ پوچھنے آئی تھی کہ آپ کا منہ کیوں سوجا ہوا ہے، بس اس اتنی سی بات کا آپ نے بتنگڑ بنا دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کس کھوپڑی کے انسان ہیں۔ کھوپڑی تو میری ویسی ہے جیسی تمہاری یا دوسرے انسانوں کی۔ تمہیں اس میں کیا فرق محسوس ہوتا ہے؟ فرق؟ ساخت کے متعلق کچھ محسوس نہیں ہوتا، لیکن میں یہ وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ کی کھوپڑی میں یقیناً کوئی نقص ہے۔ کس قسم کا نقص؟ میں قسم کہاں بتا سکتی ہوں، کسی ڈاکٹر سے پوچھئے۔ پوچھ لوں گا، لیکن اب میرے دل میں درد ہو رہا ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے، آپ کا دل تو بڑا مضبوط ہے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ آج سے 2 برس پہلے جب آپ ہسپتال میں داخل ہوئے تھے تو آپ کا ایکس رے لیا گیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں۔ آپ کو اتنا ہوش ہی کہاں تھا کہ مجھے آپ کوئی نرس سمجھتے تھے، عجیب عجیب باتیں کرتے تھے۔ بیماری میں ہر خطا معاف کر دینی چاہیے۔ جب تم کہتی ہو کہ میں غشی کے عالم میں تھا تو بتاؤ میں صحیح باتیں کیسے کر سکتا تھا؟ میں آپ کے دل کے متعلق کہہ رہی تھی۔ ہسپتال میں جب آپ کے 5-6 ایکس رے لیے گئے تو ڈاکٹروں کا متفقہ فیصلہ تھا کہ یہ شخص صرف اپنے مضبوط دل کی وجہ سے جی رہا ہے۔ اس کے گردے کمزور ہیں، اس کی آنتڑیوں میں ورم ہے، اس کا جگر خراب ہے۔ لیکن کیا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مرے گا نہیں، اس کے لیے اس کے پھیپھڑے اور دل صحیح حالت میں ہیں۔ دل میں تو خیر تم بس رہی ہو، پھیپھڑوں میں معلوم نہیں کون رہتا ہے۔ رہتی ہوگی آپ کی کوئی۔ کون؟ میں کیا جانوں؟ خدا کی قسم تمہارے سوا میں نے کسی اور عورت کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ تو آنکھ جھکا کر دیکھا ہوگا۔ وہ تو خیر دیکھنا ہی پڑتا ہے، مگر کبھی برے خیال سے نہیں، بس ایک نظر دیکھا اور چل دیے۔ لیکن ایک نظر دیکھنا کیا بہت ضروری ہے؟ شریعت میں لکھا ہے۔ اس بیکس کو چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے کہنے کیا آئی تھی؟ تمہاری عادت ہے کہ اپنا مطلب بیان کرنے سے پہلے تم جھگڑا ضرور شروع کر دیتی ہو۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں کہنا تھا۔ تو آپ تشریف لے جائیے، مجھے دفتر کے چند کام کرنے ہیں۔ میں نہیں جاؤں گی۔
تو پھر تم خاموش بیٹھی رہو، میں کام ختم کر لوں تو جو تمہیں اول جلول بکنا ہے بک لینا، میری داڑھ میں شدت کا درد ہو رہا ہے۔ میں کس لیے آئی تھی آپ کے پاس؟ مجھے کیا معلوم؟ میری عقل داڑھ نکل رہی ہے۔ خدا کا شکر ہے تم کو اب کچھ عقل تو آئے گی۔ بہت درد ہو رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، اس درد سے ہی عقل آ رہی ہے۔ تو دوستوں، آشا کرتی ہوں آج کی یہ چھوٹی سی کہانی آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو اپنے کامنٹس کے ذریعے اپنی رائے مجھ سے ساجھا ضرور کیجیے گا۔ تو جلدی ہی آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی میں۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے پورے پریوار کا دھیان رکھیے، خوش رہیے اور سوستھ رہیے۔ نمسکار۔